آپ کے پارٹیسپنٹس کی بھی میں نے بالکل بات سنی, اور بالخصوص آپ کا جو انٹرو تھا اور یہ آپ نے چلائی, بالکل بجا بات ہے. قانون کی جہاں تک بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو اس تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بالکل اس سے کوئی ڈینائبلٹی نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن آف فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 کا موجود ہے. اسی کے ہی پریفیس میں اگر آپ شروع میں ہی دیکھ لیں تو وہاں پہ اس کا سیکنڈ پیرا کہتا ہے کہ ایگزسٹنگ لاز کا جو بھی ہے وہ neither comprehensively provide nor specifically regulate advanced and modern investigation techniques and so on and so forth. Right. اس سے اب آگے اگر آ جائیں تو اس کی ڈیفینیشنز میں آپ جائیں. ڈیفینیشنز میں لکھا ہوا ہے ڈائریکٹریٹ جنرل ISI, رائٹ, اور اس کے ساتھ آگے لکھا ہے کہ تینوں سروسز کے انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیس. مگر لیٹس کم ٹو دا طریقہ کار. جی, طریقہ کار اس میں ڈیفائنڈ ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ گریڈ 20 کا افسر, ادھر گریڈ 18 ہے. آپ نے کم کر دیا نا, آپ نے کم کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں گریڈ 20, اور پورا وہ طور طریقہ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کو سارا مٹیریل جس طرح باہر کے ممالک میں ہوتا ہے. بالکل نہیں, یہ اس میں 13 میں یہ چیز ہے. اس کے یہ تو آیا نا PTA کے 1996 کے ایکٹ کے اندر یہ SRO آیا ہے. جی میں سمجھ گئی ہوں. اور اس کے اندر آپ نے منسٹر کا کہا ہے کہ فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر اس کی اجازت دے گا, پھر یہ جائے گا آپ کی عدالت کے پاس, پھر جج آف دا ہائی کورٹ. ڈیفینیشن ہے جج, کوئی لوور لیول کا نہیں, جج آف دا ہائی کورٹ جو ہے اس کی اجازت سے مشروط ہوگا. اس کے بعد آپ سرویلنس کر سکیں گے, اور اس کے اوپر آپ نے ایک شک بھی یہ رکھی ہے کہ اگر آپ غلط سرویلنس کریں گے تو اس کی سزا بھی آپ نے مقرر کی ہوئی ہے. سو ہاؤ کم آپ کو اس آرڈر کی ضرورت پڑ گئی جب یہ آلریڈی یہ موجود ہے؟ دیکھیں, یہ تھوڑا سا ڈیل کرتا ہے ود ریگارڈس ٹو دا ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز پاکستان میں جو آپریٹ کر رہی ہیں, جو ایگزسٹ کر رہی ہیں. آپ کو جتنے بھی یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, خواہ وہ ایک صوبے میں ہوں یا دوسرے صوبے میں ہوں, ٹیررزم از آن دا رائز اگین, اینڈ وی ہیو سین دیٹ ایز آف دس مارننگ ایز ویل. آپ نے دیکھا کہ آج بھی صبح جو ہے افواج پاکستان کے نوجوانوں نے شہادت کا جام نوش کیا. کل بھی یہی ہوا تھا ایک وہ کیس میں. کمنگ بیک ٹو دس, میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں. موسٹ آف اٹ ایکچولی ڈیلز اینڈ پرٹینز ٹو جیو فینسنگ. مطلب میں اس کی نیٹی گریٹیز میں نہیں جانا چاہ رہا, ایکسپلین کریں کہ جیو فینسنگ اور اس کا کیا. دیکھیں, اس کا زیادہ تر جو معاملہ ہے کسی کرائم کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے, کسی ایک لوکیلٹی میں دیکھنے کے لیے, وہاں پہ مختلف ایجنسیز یوز کرتی ہیں اس ڈیٹے کو, جو جیو فینسنگ کے تھرو آلریڈی اجازت اس نے دی ہوئی ہے نا. بالکل دی ہے, تو اس کی لیکن اس میں یہ اسپیسیفک ہے PTA کے انڈر یہ SRO, اور اس کے اندر ابھی پروسیجر آنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں اس کو کسی پروسیجرل ایسپیکٹ سے ریگولیٹ نہیں کیا جائے گا. یہ ابھی فی الوقت اشد ضرورت ہے وقت کی, اور اس میں وجہ کیا ہے, بیکاز of this being the need of the hour right now. جس طرح terrorism on the rise ہے. But you say the need of the hour, you still don't tell me کہ جب یہ قانون موجود ہے تو اس کی ضرورت کیوں پڑی آپ کو؟ آپ کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی ہے, تو دہشت گردی 2013 میں بھی تھی. ٹیلی کام کمیونیکیشنز کے حوالے سے دس ایکچولی پرٹینس ٹو دس. یہاں پہ تو لکھا ہے SMS کے تھرو, یا پاکستان سے وہ باہر ہو, یا پاکستان کے وہ اندر ہو, یا کسی شپ پہ ہو, کسی جہاز پہ ہو, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. یہ بڑا کمپریہنسو ڈاکیومنٹ ہے 13 کا, جو میں اسی پہ ہی بات کر رہا ہوں. لیکن اس کے ساتھ یہ SRO جو آیا ہے, یہ نیشنل سیکیورٹی کے ایمبٹ میں ٹیلی کام کمیونیکیشنز کے حوالے سے آیا ہے, کہ کیونکہ زیادہ تر انفارمیشن تو یہی ہے نا کہ آپ نے موبائل کے سگنلز کو دیکھنا ہے. پھر اگر کوئی دو ٹیررسٹ یا کوئی ایسے لوگ بات کر رہے ہیں ٹیررزم نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے, تو اس میں نہیں تھا. یہ دیکھیں, اس میں تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ PTA کے اندر اسپیسیفک اس کو کر دیا ہے. کیا تھا PTA کے اندر اس کو PTA ایکٹ جو 1996 کا ہے اس کے اندر اسپیسیفک کر دیا ہے. اس سے زیادہ ڈیٹیلز جو ہیں, بیکاز quite a few of those details are quite sensitive, and I'm probably not at liberty. ہمیں بتائیں گے نہیں وہ ڈیٹیلز کیا. I'm not at liberty to share a lot of details اس کے اندر, کیونکہ اس میں یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے. میں اتنا ضرور مینشن کر سکتا ہوں کہ حال ہی میں جو ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں اس کے لنکیجز اور ان کو پورا جو ہے انرتھ کرنا, یہ اس میں مددگار ثابت ہوگا. آلرائٹ, سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ نے بیرسٹر عقیل صاحب کو سنا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ واٹ واز ناٹ ان مشکل میں ہیں,
نہیں، جو انہوں نے گفتگو کی بیرسٹر صاحب نے، مجھے نہیں پتا آپ کو کچھ اس میں بات سمجھ آئی یا نہ آئی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. دیکھیے جو 2013 کا قانون تھا اس میں سب چیزیں موجود ہیں، سروس پرووائڈر کا کانسیپٹ موجود ہے، تمام ٹیلی کام کمپنیاں اس کے تحت آ جاتی ہیں. اس میں سیل فون کے ذریعے کی گئی ہر کمیونیکیشن، وہ ٹیکسچول ہو یا وہ آڈیو ہو، وہ سب موجود ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو اس قانون سے باہر ہو. اب یہ کہنا کہ 4 لائنیں لکھ کر ہم نے ISI کے گریڈ 18 کے افسران کو طاقت دے دی ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے یہ ہراساں کرے. جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا، جہاں خواتین کے، وکیلوں کے، گھریلو لوگوں کے فون ٹیپ ہو رہے تھے تاکہ ان کو بعد میں ایمبیرس کیا جائے، ان کو کسی طریقے سے خفت زدہ کیا جائے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ ایک جواب دیا ہے، تاکہ ہائی کورٹ میں جب اگلی پیشی ہو تو وہاں جا کر یہ کہیں کہ دیکھیں جی اب تو قانون بن گیا، جب تک اس کاغذ کے ٹکڑے کو آپ قلعدم قرار نہیں دیتے آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور 2-4-6 مہینے وہاں کھینچ لیں. اور جس طرح اس وقت کابینہ ہے، کہیں سے کوئی کاغذ آتا ہے اس کو یہ توثیق بخش دیتے ہیں اپنی. آج انہوں نے SRO بنا دیا، کل پارلیمان کے ذریعے یہ کوئی اور ایکٹ بنوا دیں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارا تمام آئینی نظام جو ہے وہ اس حکومت اور اس ایک مصنوعی پارلیمنٹ ہے اس کے سامنے ڈھیر ہو چکا ہے. ان کا جو دل کرتا ہے، جس طرح انہوں نے الیکشن ٹرائیبیونلز کے حوالے سے قانون سازی کی کہ قانون میں لکھا تھا حاضر سروس ہائی کورٹ کا جج الیکشن ٹرائیبیونل ہوگا، انہوں نے چونکہ جسٹس جہانگیری سے مقدمے چھیننے تھے، انہوں نے کہا نہیں، اپنی مرضی کا ریٹائرڈ جج مقرر کر سکتا ہے الیکشن کمیشن. تو یہاں پہ مقصد کا پہلے تعین کیا جاتا ہے کہ ہم نے فراڈ کو چھپانا ہے، الیکشن کو میں جو دھاندلی ہوئی اس کو سامنے نہیں آنے دینا، یا ہم نے لوگوں کو ہراساں کرنا ہے، ان پہ ایک تلوار لٹکانی ہے کہ آپ کی میری ہر ایک کی گفتگو جو ہے بغیر کسی وارنٹ کے. دیکھیں جو 2013 کا قانون ہے اس میں ایک بڑا ایک جامع ایک پروسیجر ہے. پہلے منسٹر جو ہے وہ دیکھے گا کہ آپ کے پاس کیا مٹیریل ہے، اس مٹیریل کی بنیاد پہ منسٹر اجازت دے گا کہ آپ جائیے ہائی کورٹ سے اجازت لیجئے، پھر ہائی کورٹ کا جج اجازت دے گا. وہ اجازت بھی مشروط ہوگی 6 دنوں کے لیے.